اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ جس عنوان سے دروس کا سلسلہ ہے کہ ذاکری کے متعلق کلاسز، آپ میں سے جو اکثر ہیں وہ مجالس پڑھتی ہیں یا پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو مجالس ابھی پریزنٹلی پڑھ رہے ہیں؟ صحیح ہے، اور باقی جو ہے وہ مجالس پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ عنوان تو یہ ہے کہ اچھی مجلس کیسے پڑھی جائے، اس میں مختلف باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن تمہیداً کچھ گفتگو ہے جو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو واقعاً خدا کا بڑا شکر ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم دنیا میں مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق ملی ہے کہ اس کام کو انجام دے جو بنیادی طور پہ انبیاء کی اور ائمہ علیہم السلام کی ذمہ داری ہے۔ روایات میں جو تبلیغ کا لفظ ہے، تبلیغ کا کام ہے ہمارا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے کفیل یتیم آل محمد، کہ جو آل محمد کے یتیم ہیں ان کی کفالت کرنے والا ہے۔ تو یہ بڑا شکر کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ روایات ہیں، آپ خاص طور پر اگر دیکھنا چاہیں اس بارے میں، کتاب احتجاج کے مقدمے میں انہوں نے کچھ روایات نقل کی ہیں کہ جو اس بات کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں کہ تبلیغات دین کرنے کا اور علوم آل محمد کو نشر کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ ایک روایت ہے جو ابتدا میں سوچا آپ کے سامنے پیش کروں، امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے روایت کو نقل کیا امام حسین سے اور بیان کیا کہ من کفلا لنا یتیما قطعتا عنا محنتنا باستتارنا، کہ جو، اور خاص طور پر یہ روایت ہے زمانہ غیبت سے متعلق، کہ جو شخص ہمارے یتیموں کی پرورش کرے، ہماری یتیموں کی کفالت کرے۔ کون سے یتیم؟ کہ جو ہماری غیبت کے سبب سے ہم سے جدا ہو چکے ہوں گے، ایسے افراد کی کفالت کرے۔ فَوَصَاهُ مِنْ عُلُومِنَا الَّتِي سَقَطَتْ عِلَيْهِ، اور وہ علوم کے جو اس کو ملے ہیں، جو اس نے خود حاصل کیے ہیں، ان علوم کے ذریعے سے ان یتیموں کی کفالت کرے۔ حَتَّى أَرْشَدَهُ وَهَدَاهُ، یہاں تک کہ ان علوم کے ذریعے سے اس کی ہدایت کرے اور ان کی رہنمائی کرے، تو اس کا ثواب خدا کے بارگاہ میں کیا ہوگا۔ بیان کیا کہ خداوند متعال اس سے قیامت کے دن خطاب کرے گا کہ یا ایھا العبد الکریم، اے عبد کریم، المواسی لاخیہ، کہ جو اپنے بھائی کا ہمدرد تھا، اپنے بھائی کا خیال رکھنے والا تھا۔ کہا کہ انا اولا بالکرم منکا، میں خدا تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تمہارے اوپر اپنا کرم کو نازل کروں۔ پھر خداوند متعال ملائکہ سے خطاب کرے گا، اجعلوا یا ملائکتی فی الجنان بعدد کل حرف علمہ الف الف قصر، کہ اے میرے ملائکہ اس شخص کے لیے کہ جس نے ہمارے چاہنے والوں کو، یعنی آل محمد کے جو ماننے والے تھے اور جو علوم اس تک پہنچے تھے، جس نے ان کی تبلیغ کی ہے، ان کو علوم کو نشر کیا ہے، ہر حرف کے بدلے میں، یعنی ابھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجالس پڑھتی ہیں تو مجالس میں کتنے الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں، گنتے بھی نہیں ہیں، اس ہر لفظ کے اندر کتنے حروف ہیں ہم اس کو شمار بھی نہیں کرتے، بولتے چلے جاتے ہیں، تو جو زبان پہ آ رہا ہوتا ہے، جو سوچا ہوتا ہے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک حرف کے بدلے میں جو اس نے تعلیم دیا ہے، اس کے لیے ایک حرف کے بدلے میں 1,00,000 محلات کا انتظام کرو، یعنی اس کا اجر یہ ہوگا۔ وَضَمُّ عَلَيْهَا مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ النِّعَمِ، اور جتنی بھی یہ ایک جانب ہیں، اس کے علاوہ بھی جو نعمتیں ہیں وہ اس کو عطا کرو۔ تو سب سے پہلے تو واقعاً خدا کا بڑا شکر ہے، دنیا میں مختلف لوگ ہیں، مختلف کام کر رہے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم
اس کام کو کریں گے جو آل محمد کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی ترین کام ہے خدا کی بارگاہ میں، کہ آل محمد کے یتیم، روایت نے بیان کہ یتیم سے مراد کون ہے کہ جو ہم سے جدا ہو چکا ہے اور ہمارے علوم سے منقطع ہو چکا ہے، اس تک یہ علوم پہنچائے۔ اس کے بارے میں اور بھی کئی روایات ہیں کہ ایک روایت میں اجر یہ بیان کیا کہ جاء یوم القیامہ علی رأسہ تاج من نور، کہ جب یہ شخص قیامت کے دن آئے گا کہ جو یتیم آل محمد کی کفالت کرنے والا ہوگا، اس کے سر پہ نور کا ایک تاج ہوگا کہ جو اس سے تمام اہل قیامت جو ہیں وہ اس کے نور سے روشن ہو جائیں گے، ایسا نور اس کو عطا کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل عنوان کے اوپر، اور اصل عنوان یہ ہے کہ اچھی اور ایک ایسی مجلس کہ جو زیادہ تأثیر رکھنے والی ہے اس کو کیسے پڑھا جائے۔ دیکھیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی مجلس کو پڑھنا ہے کہ جس کی تاثیر زیادہ ہو، جس کا اثر پذیری زیادہ ہو، تو اب یہاں پہ مختلف طریقوں سے مختلف عنوانات کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ یقیناً آپ کے سامنے بھی جو مختلف خطبہ اور مختلف افراد اہل علم آ رہے ہوں گے، مختلف انداز سے بات کر رہے ہوں گے۔ اگر اس کو میں ایک برڈ ویو میں تقسیم کرنا چاہوں، اس تمام گفتگو جو اس عنوان کے تحت کی جاتی ہے، تو اس میں 2-3 اہم ترین عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ مجلس کی حیت کیسی ہو، یعنی وہ پیکیجنگ کیسی ہو کہ جس میں آپ کو گفتگو کرنی ہے سامنے والے سے۔ جیسے بچے کو جب کھانا پیش کرتے ہیں تو ایک تو کھانے کا مواد ہوتا ہے، چاول ہے، آلو ہے، جو بھی چیز ہمیں دینی ہے، اور ایک وہ ڈبہ ہوتا ہے جس کے اندر بچے کو کھانا رکھ کے دیتے ہیں اسکول میں، تاکہ جتنا اٹریکٹیو وہ ڈبہ ہوگا اتنا جو ہے وہ کھانے کے اندر اٹریکشن آئے گی۔ یا آپ ریسٹورنٹ جاتے ہیں، ایک دفعہ وہ آپ کو ٹوٹی سی پلیٹ میں لا کے جو ہے وہ برگر لا کے دے دیں، آپ کھا تو وہ بھی لیں گے بالآخر، لیکن اگر وہی تھوڑا اچھی سی پلیٹ ہو، اس میں جو ہے وہ مختلف ڈیکوریشنز لگی ہوئی ہوں، تو اس کی ورتھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک تو حیت ہے مجلس کی کہ کہاں پہ آواز کو بلند کرنا ہے، کہاں پہ آواز کو ہلکا کرنا ہے، کہاں پہ کس موقع پہ عربی کا استعمال کرنا ہے، کہاں پہ عربی کا استعمال نہیں کرنا، کہاں آپ دیکھنے لگیں کہ مجمع جو ہے وہ مجمع کی توجہ آگے پیچھے ہو رہی ہے، گرمی زیادہ ہے، تو اب اس کی اٹینشن کو ایسے گریب کرنا ہے۔ تو یہ تو حیت ہے مجلس کی۔ دوسری اہم ترین چیز آتی ہے مواد مجلس کا۔ حیت کے بعد اہم ترین چیز ہے وہ چیز جو آپ دے رہے ہیں وہ کیا ہے۔ حیت تو پیکیجنگ ہو گئی مجلس کی، لیکن اس پیکیجنگ کے اندر وہ اندر ہے کیا چیز، وہ مجلس کا مواد ہے، جس میں بات ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ احادیث ہوں، قرآنی آیات ہوں، روایات ہوں، مختلف واقعات ہوں اہل بیت علیہم السلام کے، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ دونوں بہت اہم ہیں، حیت بھی اہم ہے اور اس کا مواد بھی اہم ہے۔ حیت اچھی نہیں ہوگی تو آپ نے بہت لمبی گفتگو کر لی، بہت اچھے سے سمجھا دیا، لیکن آپ کے پاس میٹر تو بہت اچھا تھا، لیکن سامنے والا سو گیا، مشکل یہ ہوئی۔ تو آپ نے 1 گھنٹے جو گفتگو کی ہے اس نے سوتے ہوئے سنی ہے، تو اس نے کچھ سنی نہیں ہے، آپ نے تو بہت تیاری کی ہوئی تھی۔ تو حیت بھی بہت اہم ہے۔ اچھا، آپ نے جگا دیا لیکن کچھ دیا نہیں، وہ کہ وہ آل محمد کے نام پہ بیٹھنا، امام علی کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے اپنی جگہ، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ نے پیکیجنگ تو بہت اچھی کر لی، آواز بھی آپ نے کہاں اتار چڑھاؤ کرنا ہے، کہاں پہ جو ہے وہ عربی کا لفظ استعمال کرنا ہے، کہاں پہ نقطہ لگانا ہے، کہاں پہ واقعہ پیش کرنا ہے، یہ تو آپ نے بڑے اچھے سے کر لیا، لیکن وہ میٹر آپ کے پاس تھا ہی نہیں کہ جو آپ پہنچاتے، آپ نے صرف آگے پیچھے کی باتیں کی۔ دونوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ایسے بھی ہیں کہ جن کی پیکیجنگ بہت اچھی ہے اور ایسے بھی ہیں جن کا میٹر بہت اچھا ہے۔ پھر یہ دونوں چیزیں ایک جگہ مجلس میں مل جاتی ہیں کہ میٹر بھی اچھا ہو آپ کا اور پیکیجنگ بھی۔ یہ تو وہ گفتگو ہے جو نارملی آپ سن رہے ہوں گے۔ اس میں ایک اور بھی پہلو ہے جو مجلس کی تیاری کے اعتبار سے ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ خود خطیب یا ذاکرہ مجلس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ جو عنوان ہے یہ بہت اہم عنوان ہے۔ اچھا، ہم کوشش یہ کریں گے کہ باقیوں کی طرح سیشن نہ ہو بلکہ اوپن سیشن ہو، اب بیچ میں آپ کو کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو بلا جھجک بلا فکر جو ہے پوچھ سکتا ہے، مجھے اچھا لگا، کسی کو کوئی چیز اضافہ کرنا ہو تو بھی اضافہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو تیسرا جو اہم ترین ہے جس کے اوپر عادتاً کم بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مجلس کو کس نگاہ سے آپ دیکھ رہی ہیں۔ یہ بھی ایک جز ہے اس چیز کے اندر کہ مجلس کی تاثیر میں اضافہ ہو، یعنی آپ مجلس کو وہ ویلیو آپ خود آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ سامعین تک مجلس کی اس ویلیو کو منتقل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اپنے دل میں مجلس کی اجزاء کی، مجلس کی ترتیب کی وہ ویلیو نہیں ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ
مثال کے طور پہ کسی کو خدا نخواستہ یہ بات لگتی ہے کہ جو میں مجلس پڑھ رہی ہوں وہ تو اچھا ہے، لیکن جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد ہو رہے اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، تو وہ جو آپ بات لے کے آئی تھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وہ پہ بات اس اثر کے ساتھ نہیں پہنچے گی۔ آپ ہو سکتا ہے بات بول دیں لیکن زبان میں وہ اثر نہیں آئے گا جب تک آپ کے اندر خود اس چیز کا احساس نہ ہو۔ تو آج ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے کہ مجلس کے جو اجزاء ہیں، مجلس کی جو چیزیں ہیں، اس کی واقعاً کوئی ویلیو ہے ہمارے شریعت میں، اسلام میں، روایات میں، یا یہ ایک ویگ چیز ہے، بن گئی رسم، ہمارے بوڑھوں نے بنا دی تو لہٰذا فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس موضوع پہ ہم کوشش کریں گے بات کریں۔ قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک اعتراض ہے جو کافرین کا پیش کیا سورہ مبارکہ لقمان کے اندر، کہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو رسول کی، تو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس چیز کی، تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے پیچھے چلیں گے کہ جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ اس آیت کو اعتراض کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے یہاں پہ کہ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں، ہم بھی مجالس میں کیا کر رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے اپنے بڑھے بوڑھوں سے پایا، جو ترتیب مجلس کی انہوں نے بنائی، اور ہم نے اس کو فالو کر لیا۔ تو اب یہاں پہ دو عنوان ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، ایک ہے کہ جدید عزاداری اور دوسرا ہے رسمی عزاداری۔ رسمی عزاداری کیا ہے کہ جو ہمارے دادا کرتے تھے، ان کے دادا کرتے تھے، جو بر صغیر میں عزاداری کا کانسیپٹ کریٹ کیا گیا، ہم نے اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھانے کے بعد آگے شروع کر دیا۔ یہ بات سمجھ رہے کیوں اہم ہے، یہ کانسیپٹ کیوں اہم ہے، کہ آپ کے اپنے ذہن میں کلیئر ہو مجلس پڑھتے ہوئے کہ یہ جو پیٹرن مجلس کا ہے یہ وہی پیٹرن ہے جس کو پڑھنا یا نہیں پڑھنا۔ اگر آپ کے اپنے ذہن میں واضح نہیں ہے تو آپ اس کو کبھی بھی اس طریقے سے پہنچا نہیں سکیں گے۔ تو رسمی عزاداری کیا ہے کہ جس پہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے جس طریقے سے اس کے پیٹرن کو فالو کیا، ہم بھی اس کو اسی انداز سے فالو کرتے ہیں۔ اس کے مقابل میں ہے جدید عزاداری۔ اس کے اندر کیا ہے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو جدید تقاضوں سے میل کھاتا ہوا ہو اور لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرنے والا ہو۔ تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس بارے میں، جدید ہونی چاہیے یا رسمی ہونی چاہیے؟ کوئی ہے جو جدید بھی کہتا ہو؟ جدید میں مثال کے طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ تو یا تو بیٹھ کے ہوگی یا کھڑے ہو کے ہوگی، اب دونوں کو ساتھ کیسے لے کے چلیں گے؟ آدھا بیٹھیں ایسا؟ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ جیسے ابھی ہم نے درس کیے ہیں اس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اس عزاداری میں نئے تقاضوں کے مطابق، جیسے ہماری نئی ایجوکیشن آ رہی ہے، موبائل کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، اس سے ریلیٹ کریں عزاداری کو جدید طریقے کا مطلب یہی ہے کہ آپ وہ رسم۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں کو کنکلوڈ کیا جائے تو اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ حیت مجلس کی رسمی ہو، صحیح ہے، لیکن اس کا ماحول جدید ہو جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر جدت کے نام پہ اس کی حیت کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے تو پھر اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں یہ دور اندیش ہوں گے، اور دور تک اس کے، یعنی دور اندیش اچھے معنی میں نہیں، خراب معنی میں، کہ اس کے دور تک اثرات جائیں گے، نیگیٹو اثرات، اگر ہم اس کی حیت کو تبدیل کریں۔ لیکن مثال کے طور پر مجلس میں کیمرہ لگا ہوا ہے، پہلے زمانے میں نہیں ہوتے تھے کیمراز، مجلس میں مائک لگا ہوا ہے، پہلے زمانے میں مائک نہیں ہوتا تھا، کوئی مثال کے طور پہ مجلس میں ٹیبلٹ سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جدید تقاضے ہیں۔ لیکن اگر اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ مجلس کی حیت کو تبدیل کیا جائے کہ اب سے سلام نہیں ہوگا، سلام بچوں کو سمجھ نہیں آتا لہٰذا نہیں کریں، مرثیہ بچوں کو سمجھ نہیں آتا، جو جینزی آ رہی ہے تو اب اس کو چینج کر دیں، یہاں پہ مشکل آئے گی۔ ترتیب وہی رہے، پیٹرن وہی رہے۔ اچھا اب یہ تو میرا کلیم ہو گیا نا، کوئی پیچھے بیک ہینڈ پہ کچھ ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام
روایت ہے امام کی کہ بیان کرتے ہیں کہ کس یعنی استدلال جو اس روایت سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ امام بھی پسند فرماتے ہیں اس چیز کو کہ جس طریقے سے لوگ امام حسین کا غم مناتے ہیں اپنے کلچر میں رہتے ہوئے، ہم بھی اسی طریقے سے اپنے کلچر کو باقی رکھیں اور اسی کو کیری فارورڈ کریں۔ کس انداز سے؟ امام کے ایک صحابی ہیں ابو ہارون، آنکھوں سے نابینا تھے اور جلیل القدر صحابی ہیں، امام کے بہت ان کے بارے میں فضائل بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور یہ امام حسین کے اوپر مرثیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو کامل الزیارت میں یہ روایت ہے کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام نے ان سے کہا کہ اے ابو ہارون انشدنی فی الحسین، مجھے امام حسین کے بارے میں اشعار مرثیے کو سناؤ۔ اب روایت کے لہجے سے محسوس ہوتا ہے کہ ابو ہارون ہیں، امام صادق ہیں، اور ہمارے سامنے بھی مل فرض امام ہو تو ہماری زبان چلتے ہوئے تھوڑی گھبرائے گی، لڑکھڑائے گی۔ تو ابو ہارون بھی امام کے جلیل قدر صحابہ میں سے ہیں، تو یہ بھی تھوڑے سے گھبرا رہے تھے اور اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے تھے جس طریقے سے اپنے مثال کے گاؤں دیہات میں اپنے علاقے میں پڑھتے ہوں گے۔ تو امام نے ان کو روکا، کہا انشدنی کما تنشدون، ایسے نہیں پڑھو، ویسے پڑھو جیسے تم لوگ پڑھا کرتے ہو۔ اچھا، امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ کما تنشدو، جس طریقے سے تم پڑھتے ہو، یہ نہیں کہا، کما تنشدون، جس طریقے سے تم لوگ پڑھا کرتے ہو مجھے ویسے ہی سناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حصے سے روایت کے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان کی خدمت میں مرثیے کو اسی پیٹرن پہ، اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ حیدرآباد والوں کے یہاں جائیں تو ان کے یہاں مرثیہ پڑھنے کا ایک الگ طریقہ کار ہے۔ آپ جو ہے وہ انڈیا میں کسی اور لکھنؤ میں جائیں تو وہاں پہ مرثیے کا الگ طریقہ کار ملے گا، کراچی میں الگ ہے، پنجاب میں چلے جائیں تو الگ ملے گا۔ تو ہر علاقے کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے پڑھنے کا۔ امام نے کہا جیسے تم لوگ پڑھا کرتے ہو مجھے ویسے سناؤ۔ امام یعنی اس چیز کو پسند فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت اللہ ثانی حفظ اللہ کی نصیحتیں ہیں عزاداری کے ریلیٹڈ، اس میں ایک نصیحت کے اندر انہوں نے خاص طور پہ اشارہ کیا کہ جس علاقے میں جس انداز سے عزاداری کو برپا کیا جاتا ہے اسی طریقے سے عزاداری کو کیا کیا جائے، آپ لوگ کیری آن کریں، اس کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئیں۔ تو علماء کی بھی خاص طور پہ نصیحت ہے اور روایات بھی موجود ہیں۔ اچھا، اب ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیٹرن ہے۔ ایک تو کلی بات ہمیں مل گئی۔ کلی بات کیا ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد نے پیٹرن سیٹ کیا ہے مجالس کا، ہم نے اس کی کو لے کے چلنا، اس کے اندر تبدیلی نہیں کرنی۔ یہ ہمیں روایات سے اور علماء کی نصیحت سے، مجتہدین کی نصیحت سے سمجھ میں آ گیا۔ لیکن کیا ایک ایک جز جو ہمارے پاس عزاداری کا ہے خود اس کی کہیں تائید ہے جو روایات میں ملتی ہے یا نہیں ملتی، یا صرف یہاں پہ وجہ یہ ہے کہ رسمی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جب روایات دیکھتا ہے انسان تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایک جز جو ہماری عزاداری کا حصہ بنا ہوا ہے اس کے بیک ہینڈ پہ بھی روایات ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ یعنی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ بالکل اچھمبا چیز ہو، ایک عجوبہ چیز ہو، آپ کہیں کہ اس میں تو کوئی روایت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیچھے روایات ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا جز جو ہماری عزاداری کا ہوتا ہے حدیث قصہ۔ بتا سکتا ہے کوئی حدیث قصہ کے لیے کیا روایت ہے ہمارے پاس کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تاکید ہے؟ خود حدیث قصہ کا یہ جملہ موجود ہے۔ کیا جملہ موجود ہے کہ قال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفى۔ یہ وہ جوابات ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ آج کل شبہات بھی ہیں، اور جب آپ کو خود ہی اس چیز کا علم نہیں ہوگا، یقیناً آپ کو معلومات ہوگی، انشاءاللہ تکرار ہو رہی ہوگی مطلب کی، لیکن جب آپ کے پاس خود اس چیز کی اہمیت کا احساس ہوگا تو آپ لوگوں میں اس کی اہمیت کو پہنچا سکیں گے، ورنہ وہ اہمیت آپ کی زبان کی وہ تاثیر نہیں ہوگی جب تک آپ کو خود نہیں معلوم ہوگا، آپ کے اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے۔ یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہوگا انشاءاللہ تکرار مطلب ہے۔ خود حدیث قصہ کا جملہ ہے کہ والذی قال النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ النجیہ، ما یہاں سے اہمیت ہے، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ۔ دو کام ہوتے ہیں کہ جب بھی اس خبر کو پڑھا جائے گا، خبریں تو بہت ساری ہیں، اخبار بہت سارے ہیں، روایات بہت ساری ہیں، لیکن اس روایت کو الگ سے پڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ خود اس حدیث نے بیان کیا۔ یعنی ہم روایات میں دیکھیں تو بہت سارے معجزات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے،
خاص کر حدیث قصہ کو یہ اسٹارٹنگ میں کیوں سلیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ خود یہ روایت ہے کہ جب بھی اس خبر کو پڑھا جائے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ رحمت نازل ہوگی، ملائکہ نازل ہوں گے اور ملائکہ اس محفل کو گھیرے میں لے لیں گے۔ یعنی اب آپ یہ سمجھیں کہ جب حدیث قصہ پڑھی گئی ہے ابتدا میں کیوں پڑھی گئی؟ تاکہ ملائکہ اس محفل کے اندر نازل ہو جائیں، اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ، یہ آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں آنے والوں کے لیے۔ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، آخر تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں پہ نہیں چلے جاتے۔ رسول کے اس جملے کے بارے میں مولا کائنات نے اگلا جملہ کہا، کیا کہا؟ کہ اِذًا وَاللَّهِ فُزْنَا وَفَازَ شِيعَتُنَا، اگر یہ بات ہے، ایسا ہے کہ ملائکہ آتے ہیں اس محفل کو پڑھنے کے بعد، تو یہ حدیث کتنی تاثیر رکھتی ہے کہ اللہ کی قسم ہم بھی کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اور پھر خدا کی قسم گئی ورب الکعبہ۔ اچھا، حدیث قصہ کے اندر 2 فائدے بیان کیے ہیں 2 مقامات پہ، اس کے بعد فوراً اگلا جملہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے پھر سے ایک بات کہی، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا۔ ایک بات کہہ دی، پھر سے تکرار کر رہے ہیں اس بات کی، ایک ہی دفعہ کہہ دیتے ہیں، اہمیت بتلانا چاہ رہے ہیں۔ صحیح روایات میں جب بھی تکرار کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس چیز کی اہمیت کو اس تک پہنچایا جائے۔ کیا کہا کہ وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا حدیث کے ساتھ پڑھنے کا؟ وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہمہ، اگر کوئی غمزدہ ہوگا، کوئی حاجت رکھتا ہوگا تو خدا اس کی حاجت کی برآوری کرے گا، اس کے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ، کوئی غمزدہ ہوگا، کسی کو پریشانی ہوگی، حدیث قصہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی پریشانی خدا اس سے دور کر دے گا۔ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ، کسی کی بھی کوئی حاجت مند ہوگا، حدیث قصہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی حاجت برآوری ہو جائے گی حاجت کی، اور خدا اس کی حاجت کو قبول کر لے گا۔ پھر جب رسول خدا نے یہ جملہ کہا، پھر مولا کائنات نے کہا اذا واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم اگر یہی بات ہے کہ اتنی تاثیر ہے اس حدیث کی تو ہم بھی کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث قصہ ہم اس انداز سے پڑھتے ہیں یہ رینڈم نہیں ہے، بہت ساری روایات تھیں، لیکن یہاں پہ رینڈمنس نہیں ہے۔ یہاں پہ بات کیا ہے کہ اہل بیت نے چاہا ہے کہ اس حدیث کو پڑھا جائے، اس کی ایک تاثیر ہے جو ہوتی ہے۔ آپ اب جب مجلس پڑھیں اور حدیث کے ساتھ پڑھی گئی ہو تو یہ پورا یقین رکھیں کہ اس محفل کو ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے، دکھائی نہیں دے رہے، اسی کو تو ہم علم غیب کہتے ہیں۔ علم غیب کا مطلب کیا ہے؟ جو دکھائی نہ دے اس کے اوپر یقین۔ اب تصور کریں جب خطیبہ ذاکرہ یہ پڑھ رہی ہے اس نتیجے سے کہ ایک ایسی جگہ مجلس پڑھ رہی ہوں جہاں پہ ملائکہ آئے ہوئے ہیں، جب اس کو خود یقین نہیں ہوگا تو بات کی تاثیر کیسے ہوگی؟ لیکن جب خود یقین ہوا کہ ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے، ملائکہ استغفار کر رہے ہیں، تو ایک خاص تاثیر ہوگی جو اس کے نتیجے میں آئے گی۔ پھر ایک اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث قصہ ہے، پوری حدیث قصہ نہیں، اس کے کچھ جملے ہمیں صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ کہ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی اور جناب سیدہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، نام پہ درود بھیجیں۔ کہ جناب سیدہ اپنے بابا کے ساتھ موجود تھیں، یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 190۔ اسی طریقے سے صواعق محرقہ، ابن حجر عسقلانی بہت متشدد تھا شیعوں کے خلاف، اس نے کتاب لکھی صواعق محرقہ، اس کے صفحہ نمبر 143 کے اوپر اس حدیث کا آپ کو حوالہ ملے گا۔ پھر اسد الغابہ، ان کی ایک اور بہت معروف کتاب ہے ابن عسیر کی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29 کے اندر یہ آپ کو یہ حدیث کا، یعنی ایک ایسے احتجاج ہے ہماری جانب سے، ایک ایسی دلیل ہے کہ جو صرف ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے منابع میں، مصادر میں بھی دکھائی دیتی ہے، حتیٰ صحیح مسلم جیسی کتاب میں موجود ہے۔ پھر اگلا اسٹیپ جو ہماری مجالس کا ہوتا ہے وہ مرثیہ پڑھنا، سلام پڑھنا۔ بنیاد کیا ہے اس کی؟ بنیاد ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو اشعار لکھے گئے ہیں اس کو پڑھا جائے، اس کے اوپر گریہ کیا جائے۔ یہ بھی بہت زیادہ تاکید رکھتا ہے روایات کے اندر۔ دلیل بتا سکتا ہے کوئی؟ کسی کے ہے ذہن میں کوئی روایت؟
کہ جو اس سے متعلق ہے کہ روایات میں کہاں تاکید ہے کہ مرثیہ پڑھا جائے؟ احسن تو امام حسین کا تعارف اہل بیت نے چاہا کہ یہ پہلا تعارف ہے کربلا سے، جب یہ کاروان واپس مدینہ آیا ہے تو پہلا موقع ہے۔ البتہ ابھی ایسا نہیں کہ مجلس پہلی ہے، مجلس تو شام میں ہی شروع ہو گئی تھی کہ جب اجازت دی گئی تھی اور یزید نے دیکھا تھا کہ کیا معاملات ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ایک گھر میں اجازت لی تھی، پھر جہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا مجلس کو منعقد کرتی تھیں، بیویاں گریا کرتی تھیں۔ لیکن جب یہ کاروان مدینے میں وارد ہوا ہے تو مدینے میں آتے ہی پہلا جو تعارف ہے امام حسین کی مصیبت کا وہ اشعار کے ذریعے سے ہے، ایک چیز۔ دوسرا اس کے علاوہ بھی باقی ائمہ کی سیرت یہ تھی کہ ائمہ کی تو مجلس ہوتی ہی مرثیے والی تھی، یعنی آج تو مجلس کا پیٹرن کچھ اور ہے، لیکن اگر ہم سیرت اور تاریخ میں دیکھیں جو ائمہ کے زمانے میں مجلس کا پیٹرن تھا تو وہ پیٹرن ہی اشعار والا تھا، یعنی اس طریقے سے لمبی مجلس نہیں ہوتی تھی، بس شاعر آتا تھا اشعار پڑھتا، جیسے ابو ہارون مکفوف کا واقعہ میں نے آپ کو پیش کیا کہ انشدنی فی الحسین، مجھے امام حسین کے بارے میں اشعار سناؤ، مرثیہ پڑھو امام حسین کے بارے میں۔ اسی روایت میں ابو ہارون یہ جملہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جب میں نے قصیدے کو پڑھا تو امام نے کہا زدنی، اور سناؤ، یعنی امام چاہتے تھے کہ امام حسین کے بارے میں لمبے مرثیے پڑھے جائیں، کہا مزید سناؤ، پھر سنایا۔ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب مجلس کے لیے آپ جائیں گے تو مثال کے طور پہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے یا صبح کے ٹائم میں مجلس ہے تو ظہر کا وقت ہو رہا ہے، اب جو مرثیہ پڑھ رہی ہیں وہ بہت لمبا مرثیہ پڑھ رہی ہیں، تو یہ دیکھا ہے بعض اوقات خطیب یا ذاکرہ جو ہے وہ اس کے مزاج تھوڑا برہم ہو رہا ہوتا ہے، اتنا لمبا پڑھ دیا میرا ٹائم کھا گئے۔ آپ سمجھیں یہ اہمیت کتنی ہے، یہ جو بات بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا ٹائم کھا گئے، اس کو مطلب ہے کہ اس کو اہمیت ہی نہیں پتا کہ وہ کتنا اہم کام کر رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کو امام صادق چاہتے ہیں، جس کو امام رضا علیہ السلام چاہتے ہیں، یہ لوگ سونا کرتے تھے، بھلے خزائی کو بلایا کرتے تھے، زید شوحام تھے، ابو عمارہ تھے، ابن شعبہ تھے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب تھے جو اشعار پڑھا کرتے تھے امام حسین کے بارے میں، اور ائمہ ان کو اپنی محفل میں اپنے گھر میں بلا کے ان سے اشعار پڑھوایا کرتے تھے، گریا کرتے تھے، گھر والے گریا کرتے تھے، ان کو تحفے کے طور پہ انعام بھی دیا کرتے تھے کہ تم نے جو ہے امام حسین کے لیے اشعار پڑھے ہیں۔ روایت ہے جب امام ابو ہارون نے مرثیے کو پڑھا تو کہتے ہیں کہ امام نے گریہ کیا، حتیٰ سمعت البکا من خلف الستر، یہاں تک کہ گھر میں ایک پردہ ڈالا ہوا تھا، پردے کے پیچھے سے بھی مجھے گریے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ امام حسین کے نہیں، تمام اہل بیت کے گھر والے بیٹھ کے یہ گریہ سن رہے تھے۔ پھر امام نے کہا کہ یا ابا ہارون من انشد فی الحسین شعرا، بہت اہمیت ہے امام حسین کے لیے اشعار کہنے کی۔ قرآن میں دیکھیں جب کہ کہا کہ شعراء تو گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کے واضح الفاظ ہیں، لیکن پھر ایکسیپشن کی کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ رسول خدا نے اشعار نہیں کہے، لیکن باقی تمام ائمہ کی زندگی میں مختلف مقامات پہ ہمیں اشعار دکھائی دیتے ہیں۔ رسول خدا کا خاص وجہ تھی اشعار نہ کہنے کی، کیونکہ قرآن نازل ہوا تھا اور قرآن کی وحی کے اعتبار سے اس کو محفوظ کرنا تھا، تو ایک خاص وجہ تھی۔ امام نے بیان کیا کہ من انشد فی الحسین شعرا، جو امام حسین کے اوپر اشعار کو پڑھے، شعر کو پڑھے، فبقا وابقى عشرہ، خود بھی روئے اور 10 لوگوں کو رلائے، کتبت لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر لازم قرار دی جاتی ہے۔ پھر کہا کہ من انشد فی الحسین شعرا فبقى وابقى خمسہ، کامل الزیارت کے اندر یہ روایت ہے، خود بھی روئے اور 5 لوگوں کو رلائے امام حسین کے اوپر شعر کہہ کے، کتبت لہ الجنہ، اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ پھر کہا کہ من انشد فی الحسین شعرا فبقى وابقى واحدا، امام حسین کے اوپر اشعار پڑھے، خود بھی روئے اور ایک شخص کو رلا دے، کتبت لہم الجنہ، دونوں کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشعار پڑھنے کا خاص اہمیت ہے، خاص ثواب ہے ہمیں۔ تو یہ تو ایک حصہ ہو گیا مرثیہ سلام کا۔ اگلا حصہ ہے حدیث، جس میں آنے والا، میں بتانا چاہ رہا ہوں پورا پیٹرن جو ہے وہ روایات اس کے پیچھے موجود ہیں، جس میں آنے والا 2 کام کرتا ہے، ایک تعلیمات اہل بیت علیہ السلام پہنچاتا ہے، اہل بیت کی اخلاقیات، اہل بیت کے واقعات، اور دوسرا اہم ترین کام امام علی کے فضائل۔ گویا یہ جو ہے وہ بر صغیر کے ممبر کا ایک جز بن گیا ہے۔ اگر امام علی کے فضائل نہیں ہے تو مجلس مزہ ہی نہیں آیا۔ مزہ کب آئے گا مجلس کے اندر؟ جب امام علی کے فضائل ہوں گے، اور جتنے اچھے انداز سے فضائل ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ مزہ آئے گا۔ تو اس پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے
کہ آپ کے ممبر سے کچھ بیان نہیں ہوتا، آپ کے ممبر سے بس فضائل بیان ہوتے ہیں. ایک اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے. یہ جو اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے امام علی کے فضائل کے اوپر کہ یہ تو صرف فضائل ہی بیان ہوتے ہیں، خود یہ اعتراض روایات کے خلاف ہے، مزاج رسول کے خلاف ہے. یعنی مزاج رسول یہ ہے کہ امام علی کے فضائل ہوں. یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں مزہ آتا ہے امام علی کے فضائل میں، یہ ایسا ہی رینڈم نہیں ہے کہ ایسے ہی مزہ آ جاتا ہے. اس کے اندر پیچھے خاص ایک خدا کی عنایت ہے، بیان کرنے والے کے لیے بھی سننے والے کے لیے بھی. اور واقع باقی ائمہ کے بھی فضائل ہیں، لیکن جیسی تاثیر، جیسا لطف، جیسا مزہ اللہ نے امام علی کے فضائل میں رکھا ہے، اس کی وہ کیفیت ہی الگ ہے. اس کے پیچھے بھی اہم ترین روایات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم بیان کرتے ہیں، ایک خاص تاثیر ہے. سب سے پہلے یہ کہ روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، کہ امام علیہ السلام نے بیان کیا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، کہ جو ایک ایسی مجلس میں بیٹھے، ایک ایسی محفل میں بیٹھے کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا کہ جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے. پھر ایک اور مقام پہ امام سے یہی حدیث ہوئی کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ خداوند متعال اس بندے کے اوپر رحمت نازل فرمائے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. امام سے سوال پوچھا گیا کیف یحیی امرکم، یہ بات تو سن لی کہ آپ کے امر کو زندہ کرنے والے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، لیکن یہ آپ کا امر زندہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے امر کو زندہ کرتی ہے؟ تو امام نے بیان کیا یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، کہ ہمارے علم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. یہ جو 45 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یا علوم آل محمد کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. پھر امام نے بیان کی اس کی وجہ کیا ہے، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی رعنائی، ہمارے کلام کا حسن دکھائی دے جائے، ان کو سمجھ میں آ جائے ہمارے کلام میں حسن کیا ہے، تو لَاتَّبَعُونَا، یہ خود بخود ہماری پیروی کریں گے. ایک جانب یہ. دوسرا امام علی کے جو فضائل ہیں، روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اچھا جو میں نے روایت پیش کی، ایک روایت ہے عیون اخبار رضا میں، دوسری ہے معانی الاخبار میں. اب جو تیسری روایت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو مختلف مقامات پہ نقل کیا ہے. جامع الاخبار کے اندر ہے، روضۃ الواعظین کے اندر ہے، امالی شیخ صدوق میں بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ روایت موجود ہے. اور کس انداز سے ہے کہ ان اللہ تعالی جعل لأخی فضائل لا تحصى عددها غیرہ، اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنے فضائل قرار دیے ہیں کہ ان کا شمار خدا کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن اس سے ہمارا مدعا تو ثابت نہیں ہوتا، مدعا یہ کہ فضائل پڑھے جائیں. پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرم بہا، کہ جو علی کے ان فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو پڑھے، لیکن کس انداز سے پڑھے کہ اس کا اقرار بھی کرتا ہو، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. ان فضائل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال اس کے گزشتہ گناہان کو معاف کر دیتا ہے، آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر کہا کہ من کتب فضیلۃ من فضائلہ، جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھے، لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی لتلک الکتابۃ رسم، جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھے تو ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک یہ سیاہی باقی ہے، جب تک اس کے لیے ملائکہ استغفار کریں گے. پھر بیان کیا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بیان کرنے کا. دوسرا مرحلہ ہوا لکھنے کا. تیسرا مرحلہ ہے کہ سننے کا. ایک شخص بیان نہیں کر پا رہا، لکھ نہیں پا رہا، تو جو فضائل کو سنے. بیان کیا کہ من اصغى الى فضیلۃ من فضائلہ، جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے، خداوند متعال اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کیے ہیں. اور پھر اسی روایت کے آگے جملہ ہے کہ جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو پڑھ لے، اس پہ نگاہ ڈالے اس کتابت کے اوپر کہ جہاں علی کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، تو خدا ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس نے آنکھوں کے ذریعے سے کیے ہیں.
تو یہ روایات ہیں جس کی بنا پہ ہم کیا کرتے ہیں، امام علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ پھر اور بھی روایات ہیں کہ زینوا مجالسکم، یہ تمام آپ جانتے ہوں گے کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے سے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری مجلس کا مین حصہ کیا ہے، امام علی کے فضائل۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہماری مجالس کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک خاص اہل بیت علیہ السلام سے محبت دکھائی دیتی ہے، جس کے اوپر بعض اوقات بڑے بڑے علماء اور مجتہدین سے یہ جملے سنے کہ بر صغیر کے اندر جو ہم نے اہل بیت کی محبت کا عالم دیکھا ہے، اس کو باقی علاقوں میں نہیں دیکھا۔ یعنی وہ بھی تعجب کرتے ہیں کہ ان کے ناموں کو دیکھو کس طریقے سے اپنے ناموں کو علی اور اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کے اوپر رکھتے ہیں۔ یعنی جتنے اس انداز سے نام ہمارے یہاں دکھائی دیتے ہیں، بعض اوقات میں نے خود یہ جملہ سنا، جو پیش امام تھے ادبہ عباسیہ کے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اس طریقے سے ناموں کو نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے بر صغیر میں جو بچے کا نام دیکھو، حسن، حسین، علی، محمد، اتنا زیادہ یہ ناموں کی تکرار دکھائی دیتی ہے، اتنی زیادہ محبت کا ایک جو ہے وہ جوش اور وہ ایک کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ کیونکہ وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اپنی مرغی دال برابر، جو ہماری یہ خاص ہماری اہمیت ہے اس اعتبار سے، یعنی باقی لوگ بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اس کو کہ ان کے ہاں کس انداز سے اہل بیت کی محبت کے اندر جوش اور ولولہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی خاص اہمیت ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ مصائب کا ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے بھی مجھے روایات پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو واضح ہے کہ مجلس ہوتی ہی مصائب کے لیے ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جو مجلس ہوا کرتی تھی وہ ہوتی ہی مصائب کے لیے تھی، اس میں کچھ اور نہیں ہوتا تھا، فقط مصائب ہوتے تھے۔ صرف ایک روایت جو بڑا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو پیش کروں، کہ جو مصائب پڑھتا ہے اس کا سب سے یعنی میں نے بہت مختلف روایت دیکھی ہیں، یہ نہیں کہہ رہا تمام روایت دیکھی ہیں، بہت قلیل مطالعے، لیکن اس قلیل مطالعے میں جو ایک روایت ہے جو واقعاً اس سے بڑھ کے مجھے کوئی اجر نہیں ملا کہ جو امام حسین کے اوپر گریہ کرنے والا ہے، اور روایت اس انداز سے امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ یعنی آپ اگر پوچھیں نا کہ امام حسین کے اوپر گریہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، تو میری ناقص مطالعے میں سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ دکھائی دیا، اور کیا کہ ما من باق یبقیہ الا وقد وصل فاطمہ، جو بھی شخص گریہ کرنے والا ہے امام حسین کے اوپر، یہ براہ راست متصل ہو جاتا ہے، کنیکٹڈ ہو جاتا ہے بی بی فاطمہ سے۔ اس سے بڑھ کے میرے نہیں خیال کوئی اس سے بڑھ کے اجر ہے۔ وَأَسْعَدَهَا عَلَيْهِ، صرف کنیکٹڈ نہیں ہوتا، بی بی کا مددگار ہو جاتا ہے اس معاملے کے اندر کہ امام حسین کی مصیبت کو بیان کرے۔ ایک جانب یہ وَوَصَلَ رسول اللہ، یہ متصل ہو جاتا ہے، کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول سے۔ وَأَدَّ حَقَّنَا، صرف کنیکٹڈ نہیں ہوتا اللہ کے رسول سے، ہمارے حق کو ادا کر دیتا ہے، جو کیا کرے، امام حسین کے اوپر گریہ کرے۔ پھر بیان کیا کہ ما من عبد یحشر الا وعیناہ باقیۃ الا الباقین علی جد الحسین، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر آنکھ گریہ کر رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو ہمارے جد امام حسین کے اوپر گریہ کرنے والی ہے۔ اب اس کے بعد روایت کا بڑا عجیب جملہ ہے، کہا کہ اس دن اس کی چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہوں گے، اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ خوشی کے آثار ہوں گے، آنکھیں خوش ہوں گی۔ یہ کام کیا کر رہے ہوں گے؟ جب مخلوقات کو خداوند متعال میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے پیش کر رہا ہوگا، تمام خوف کے عالم میں ہوں گے یا امن کے عالم میں ہوں گے۔ وَهُمْ حَدَّاثُ الْحُسَيْن، یعنی آپ کہیں گے سب سے بڑا انعام کیا ہے قیامت میں امام حسین کے اوپر گریہ کرنے کا؟ وہ یہ انعام ہے، وَهُمْ حَدَّاثُ الْحُسَيْن تحت العرش، یہ عرش کے سائے میں امام حسین سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تمام مخلوقات حساب کتاب کے لیے ہیں، یہ امام حسین سے محو گفتگو ہیں۔ ان کا عالم کیا ہوگا کہ لا یخافون سوء یوم الحساب، ان کو حساب کتاب کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ انسان گناہ بھی کرے، لیکن اجر کتنا ہے کہ اس کو حساب کتاب کی فکر نہیں ہوگی، امام حسین سے محو گفتگو ہوگا۔ یہاں تک کہ ان کو اب جنت کے لیے بلایا جائے گا، فیعبون، یہ منع کر دیں گے جنت کے لیے آنے سے، اتنا محو گفتگو ہوں گے امام حسین سے جب قیامت کا دن ہوگا۔ درود بھیجا آل محمد کی ذات پہ۔
آخری دو اہم ترین باتیں، جو آخری مرحلہ ہے مجلس میں، حدیث قصہ ہو گئی، مرثیہ ہو گیا، سلام ہو گیا، آخر میں ماتم کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سی قسم کا ماتم کریں، مختلف انواع ماتم ہیں، بعض ایک مختلف فی ہیں مراجع کے نزدیک، بعض ایک مستحب کہتے ہیں، بعض ایک بہت تاکید کرتے ہیں، بعض ایک حرام کہتے ہیں۔ تو اب نوع ماتم کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن کلی ماتم، کیا بیچ میں گیپ بھی ہے کسی قسم کا؟ کنٹینیو کلاس ہے، صحیح ہے۔ تو مختلف انواع ماتم ہیں، لیکن کلی ماتم کو کسی نے انکار نہیں کیا، یعنی کوئی سینے پہ ہاتھ مارے تو اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔ یہ جو ماتم ہے کیا یہ بھی رسمی ہے یا اس کے پیچھے بھی روایات ہیں؟ اہم ترین سوال۔ اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ رسمی ہے، روایات میں کہیں نہیں دکھائی دیتا کہ اپنے آپ کو امام حسین کے نام پہ پیٹا جائے۔ صحیح، دیکھیں میں پھر تکرار کر دوں، جو ماتم ہے اس میں کسی قسم، زنجیر کے ماتم میں، قمع کے ماتم میں تو ہو سکتا ہے کوئی مجتہد حرام کہے، بہت سارے مجتہد مستحب بھی کہتے ہیں، آغا وحید مستحب کہتے ہیں، آغا بشیر نجفی مستحب کہتے ہیں، اور بعض حرام بھی کہتے ہیں، آغا ناصر مکارم جو ہے وہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ لیکن آغا خوئی سے کسی نے نقل کیا، میں نے خود ان کے اس مسئلے کو نہیں پڑھا، لیکن آغا خوئی سے نقل کیا کہ وہ بھی مستحب جانتے تھے اس کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ماتم ہے، کلی ماتم، کیا یہ ہماری پیدا کردہ چیز ہے یا یہ بھی روایات میں دکھائی دیتی ہے؟ یہاں پہ بھی اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ بھی روایات میں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کس طریقے سے ابھارتے تھے ماتم کرنے کے اوپر اور اپنے آپ کو پیٹنے کے اوپر امام حسین کے نام پہ۔ اور اس میں خاص طور پہ جو ہمیں چیز دکھائی دیتی ہے اہل بیت علیہم السلام کے ہاں، کہ امام حسین کے مصائب میں لطم کیا کرتے تھے۔ عربی کے اندر لفظ ہے لطم، یعنی اپنے چہرے کو پیٹا کرتے تھے۔ باقی چیزیں بھی، یعنی کوئی سینے پہ ہاتھ مار رہے تو بھی احسن عمل ہے، لیکن خاص طور پہ چہرے کے پیٹنے کے بارے میں خاص روایات ہیں ہمارے پاس۔ پہلی روایت ہے اس باب میں کتاب تہذیب الاحکام کے اندر، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 325، کہ امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، دیکھیں اہم یہ ہے کہ اپنے جسم کو اذیت پہنچانا ذکر امام حسین کو سنتے ہوئے، یہ عنوان ہے ہمارے پاس، صحیح ہے۔ اپنے جسم کو اب کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچائیں، کوئی چہرے پہ ہاتھ مار کے اذیت پہنچا رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے اذیت پہنچا رہا ہے، اہم یہ کہ جب بھی آپ مصیبت کو سن رہے ہیں اپنے آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ تو تہذیب الاحکام کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور صاحب جواہر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ قد شققنا الجیوب ولطمنا الخدود الفاطمیات علی الحسین ابن علی، کہ جو فاطمیات تھیں یعنی امام حسین کے گھر والیاں تھیں، یہ امام حسین کی جب مصیبت کو سنا کرتی تھیں تو اپنے چہروں کو پیٹا کرتی تھیں۔ اور پھر امام صادق نے اگلا جملہ بھی کہا کہ وَعَلَى مِثْلِهِ تُلْتَمُ الْخُدُودُ، کہ امام حسین وہ ہیں کہ جن کے اوپر اپنے چہروں کو پیٹنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں ایک اعتبار سے تاکید دکھائی دیتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں صاحب جواہر نے، صاحب جواہر بہت بڑی ہماری فقہ کی کتاب ہے، جواہر الکلام، بہت اہم ترین کتاب ہے، یعنی شاید ہی کوئی ایسا مجتہد ہو کہ جو فقہ کے اندر اس کتاب سے مستغنی ہو جائے، یعنی فقہ کے بحث خارج میں صاحب جواہر کی ایک خاص اہمیت ہے۔ تو صاحب جواہر اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ربما قیل انہ متواتر، بعض لوگوں نے اس بات کو، اس روایت کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ روایت کی سند اتنی زیادہ ہے کہ تواتر کی حد تک ہے۔ تواتر کا معنی کیا ہے؟ واضح آپ لوگوں کے لیے؟ آپ کو کوئی بتائے کہ ابھی انچولی روڈ کے اوپر ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک شخص آ کے بتائے، تو جب ایک شخص آ کے بتائے گا تو سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ لیکن یہی دو افراد ہو جائیں تو جھوٹ کی پاسبلٹی کم ہو جائے گی، 2 سے 3 ہو جائیں، احتمال تو ہے کہ تینوں جھوٹ بولیں، لیکن پاسبلٹی مزید کم ہو جائے گی، 3 سے 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 20 ہو جائیں، 25 ہو جائیں، 50 افراد ہو جائیں۔ تو جب ایک عدد خاص حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو نیگیٹو احتمال ہے، یعنی جھوٹے ہونے کا احتمال ہے، وہ 0 تک چلا جاتا ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں تواتر، یعنی روایت متواتر ہو گئی، مطلب یہ کہ اتنے سارے راویان نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اب یہاں پہ جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے۔
صاحب جواہر اس روایت کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہے، کسی دعوے کو نقل کر رہے ہیں کہ کہا کہ اس بارے میں، اس روایت کے بارے میں علماء کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ روایت متواترہ میں سے ہے، یعنی اس کی سند اتنی مضبوط ہے کیا کہ فاطمیات امام حسین کی جب مصیبت سنتی تھیں تو اپنے چہرے کو پیٹا کرتی تھیں، اور امام کہہ رہے ہیں کہ امام حسین وہ ہے کہ جس کے اوپر اپنے چہرے کو پیٹا جائے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے سینوں کو پیٹا جاتا ہے، جسم کے اوپر اذیت پہنچائی جاتی ہے، اس کے اثرات بھی ہمیں روایات اہل بیت میں دکھائی دیں گے۔ ایک چیز دوسری، اس کا جو دوسرا حوالہ ہے اس کا ہمارے پاس کتاب الارشاد شیخ مفید کی انتہائی مستند کتابوں کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور روایت اس انداز سے ہے ارشاد شیخ مفید کے اندر کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر کو سنا تو کس کیفیت میں بی بی نے ریئیکشن دکھائے امام حسین کی مصیبت کے اوپر۔ پہلے تو ایک شعر پڑھا کہ یا دہر اف لکا من خلیل، کہ اے زمانے تیرے اوپر اف ہے، تیرے اوپر وائے ہے کہ تو نے مصیبت پڑ رہی تھی کہ تو نے اس چاہنے والے کو، یعنی دو چاہنے والوں کے درمیان تو نے جدائی پیدا کر دی۔ اور پھر جو جملہ نقل کیا اشعار پڑھتے ہوئے، جو بی بی جملہ پڑھ رہے، جو فعل انجام دے رہی تھیں کہ لطمت وجہہا، کہ سیرت جناب زینب کیا ہے کہ اپنے چہرے کو پیٹ رہی تھیں، اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھ رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیرت جناب زینب یہ ہے کہ جب امام حسین کے اوپر مرثیے کو پڑھا جائے، اشعار کو پڑھا جائے، نوحے کو پڑھا جائے تو انسان اپنے جسم کو اذیت پہنچا رہا ہو۔ دوسرا حوالہ، تیسرا حوالہ ہے اس کا زیارت ناحیہ کے اندر ہمیں یہ جملات دکھائی دیتے ہیں کہ فلما رعین النساء جوادک مخزیہ، کہ جب خواتین امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے امام حسین کی سواری واپس آئی ہے، اور امام حسین کے جواد جو سواری کا نام تھا، اس کی جو جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اپنے مقام سے ہٹ گئی ہے، دوسرے مقام پہ آ گئی ہے، تو کیا کہا، یہ خیموں سے باہر نکلی، علی الخدوم اللاتمات، چہروں کو پیٹ رہی تھی، خیموں سے باہر نکل رہی تھی۔ یہ بھی ہمیں اس انداز سے دکھائی دیتا ہے۔ اور بھی مختلف مقامات ہیں کہ جہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام اپنے آپ کو پیٹا کرتے تھے امام حسین کی مصیبت کو مناتے ہوئے۔ تو اور پھر اس کے علاوہ بعض اور روایت بھی ہیں کہ جب مثال کے طور پہ امام زین العابدین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام، میں نے ایک گفتگو سن رہا تھا کہ جہاں پہ آیت اللہ بشیر نجفی حفظہ اللہ استدلال کر رہے تھے امام حسین کی مصائب کے، امام حسین کے اوپر اپنے آپ کو اذیت پہنچانے اور ماتم کے استحباب کے اوپر، یعنی اس کے مستحب ہونے کے اوپر، تو انہوں نے اس روایت کو پیش کیا، کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب اپنے بابا کا ذکر کرتے تھے یا ذکر کر رہے تھے مختلف مقامات پہ، تو اپنے آپ کو اس طریقے سے اذیت پہنچاتے تھے، اپنے سر کو دیوار پہ ایسے مارا کہ سر سے خون جاری ہو گیا۔ تو امام حسین کے نام پہ خون نکالنا، اس طریقے سے اذیت پہنچانا، اس کے اثرات، اس کی اصل ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری مجالس کا آخری حصہ ہوتا ہے اور وہ ہے نظر۔ زیارت بھی آتی ہے، زیارت کے لیے بھی زیارت تو بہت واضح ہے، امام حسین کی زیارت کرنا، کہ جو نہیں کربلا پہنچ سکتا وہ اپنے منزل سے اپنے گھر کی چھت پہ مختلف چیزیں ہیں، زیارت عاشورہ کی جو فضائل ہیں، لیکن جو اہم ترین حصہ ہوتا ہے وہ نظر میں کیا ہے، نیاز میں کیا ہے، تبرک کے اندر کیا ہے۔ تو یہ جو تبرک کا طریقہ کار ہے کہ امام حسین کے نام پہ جمع کیا جائے اور پھر لوگوں کو تبرک کھلایا جائے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی اصل ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر اس کا آغاز کیا جائے کہ جب دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کو، مجھے نہیں پتہ یہاں پہ آپ لوگ کچھ کھلایا جاتا ہے یا آپ لوگ کھلاتے ہیں مدرسے والوں کو، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب دین کی تبلیغ کی جائے تو لوگوں کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی دیا جائے۔ اس کا آغاز ہمیں کہاں پہ دکھائی دیتا ہے؟ درود بھیج آل محمد کی ذات پہ۔ جب اللہ کے رسول نے پہلی دعوت تبلیغ کی، دعوت ذوالعشیرہ، اپنے خاندان والوں کی تبلیغ کی،
تو اس میں ایسی خالی پیلی نہیں بلایا بلکہ ان کو دعوت دی. اچھا یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ بھی ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے خاص طور پہ کیونکہ ہمارا عنوان ہے مجالس امام حسین علیہ السلام, تو امام حسین کی مجالس کے اندر جو ہے وہ تبرک کا انتظام کرنا, کھانے پینے کا انتظام کرنا. روایت ہے المحاسن کتاب کا نام ہے, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 کے اندر کہ روایت اس انداز سے ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ لما قتل الحسین ابن علی علیہ السلام, کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی, لبسنا نساء بنی ہاشم السواد, بنی ہاشم کی خواتین سیاہ لباس پہنا کرتی تھیں. تو یہ جو سیاہ لباس ہے اس کی بھی ہمیں ایک دلیل مل گئی کہ یہ بنی ہاشم کی خواتین کا فعل تھا جو انجام دیا کرتی تھیں. سیاہ لباس پہنتی تھیں, امام حسین کے اوپر گریاں کرتی تھیں. وَقُنَّا لَا يَشْتَكِينَ مِنْ حَرٍ وَلَا بَرْدٍ, اور یہ جو خواتین تھیں اس طریقے سے امام حسین کا غم منایا کرتی تھی, اتنی محف ہوتی تھی امام حسین کا غم منانے میں کہ ان کو سردی اور گرمی کی فکر نہیں ہوتی تھی. اس انداز سے وَقَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَعْمُلْ لَهُمُ الطَّعَامَ لِلْمَأْتَمِ, کہ جب یہ امام حسین کا غم منایا کرتی تھیں تو اب امام زین العابدین علیہ السلام ان کے لیے کھانے کو بنایا کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں خاص طور پہ اب تو یہ کلچر کم ہو گیا ہمارے یہاں, پہلے گھروں پہ خود خواتین کھانے کو بناتی تھیں, باہر سے نہیں بنوایا جاتا تھا کھانا. خاص ایک اہتمام کیا جاتا تھا کہ جب عزادار امام حسین علیہ السلام آئے تو ان کو اس پاکیزگی کے ساتھ, اس طہارت کے ساتھ, ان دعاؤں کے ساتھ ہم خود کھانا بنا کے پیش کریں. تو امام زین العابدین علیہ السلام جب یہ بنی ہاشم کی خواتین مجلس کر, اچھا آپ کہیں کہ امام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ان خواتین سے کہ آپ جو ہے وہ مجلس کریں, اور مجلس سے پہلے کچھ ٹائم ایسا تو ہوگا کہ پورا دن تو مجلس نہیں کر رہی نا, ایک لمحہ تو ایسا ہوگا کہ جس میں آپ کھانا خود بنا لیں. امام یہ کہہ سکتے تھے, لیکن امام نے یہ کام نہیں کیا. امام کیا کام کرتے تھے کہ خود امام ان کے لیے کھانے کو بناتے تھے. تو خود امام بھی اس جانب ابھار رہے ہیں کہ مجالس میں آنے والوں کے لیے اس طریقے سے تبرک کا انتظام کیا جائے. پھر اس کے اندر ایک اور بھی عنوان ہے اطعام مومن, ایک الگ عنوان ہے. یہ ایک اور عنوان ہے کہ اس کے اندر جناب سیدہ کے نام پہ ہم کھانا کھلاتے ہیں. آنے والا محبت ہے جناب سیدہ میں آپ کے گھر پہ آ رہا ہے, سلام اللہ علیہ. یہ جو جناب سیدہ کے محبت میں, اچھا یہ روایت صرف مجالس سے مخصوص نہیں اب جو میں سنانے لگا ہوں. پہلی والی تو مجالس سے مخصوص ہے, کتاب المحاسن کی جو روایت تھی کہ جب امام حسین کا غم مناتے تھے تو امام زین العابدین کھانا بناتے تھے. لیکن یہ روایت مطلقاً ہے, مجالس بھی شامل ہیں, اس کے علاوہ بھی شامل ہیں. حتیٰ آپ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلائیں, اس میں یہ نیت کر لیں کہ یہ کیونکہ جناب سیدہ سے محبت کرنے والے ہیں, اس نام پہ میں ان کو کھانا کھلا رہی ہوں. گھر میں کسی کی دعوت کریں, اس عنوان کو خاص طور پہ لے کے. مجلس میں تو یہ عنوان ہوتا ہی ہے, اس میں تو بندہ آتا ہی جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے گھروں میں دعوت ہے, کھانا ہے کسی کا, آپ نیت یہ کر لیں کہ سامنے والے کو اس لیے کھلا رہی ہوں کیونکہ جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے, تو اس کے ثواب جو ہے آپ کو ملے گا, جو روایت کے اندر بیان ہوا. کہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے, تفسیر فرات کوفی کے اندر یہ روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور خداوند متعال یہ چاہے گا کہ جناب سیدہ کے مقام کو لوگوں کے سامنے عیاں کرے, ظاہر کرے کہ جناب خدا نے جناب سیدہ کو کیا مقام عطا کیا ہے, تو اس موقع کے اوپر خدا خطاب کرے گا کہ یا اہل الجم لمل کرم الیوم. خداوند متعال جو بھی افراد قیامت کے دن ہوں گے سب سے خطاب کرے گا اور یہ کہے گا کہ کون ہے جس کے لیے آج کرامت ہے خدا کی جانب سے, وہ کون سا ایسا شخص ہے. تو جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ یہ سب مل کے ایک جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار, کہ اگر آج کے دن کسی کے لیے صاحب کرامت ہے کوئی, اگر آج کے دن کرم کسی کو زیبا ہے تو وہ خداوند متعال کی ذات ہے.
تو خداوند متعال جواب میں کہے گا کہ یا اہل الجم انی قد جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ اے لوگوں میں نے آج کے دن یہ جو کرم ہے ان 5 ہستیوں کے لیے قرار دیا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ خدا تیرے لیے کرم ہے، خدا نے کہا کہ آج تم لوگوں کے لیے کرم ہے، تم جس کو جس انداز سے نوازنا چاہتے ہو نوازو. پھر امام بیان کرتے ہیں واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، انہا ذالک اليوم لا تلتقط شیعتها ومحبیہا کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی، کہ اللہ کی قسم اس دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے چاہنے والوں کو اس انداز سے چنیں گی، اس انداز سے ان کو نکالیں گی اس مصیبت سے کہ جس طریقے سے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو جدا کرتا ہے. معاملہ یہاں تک ہو گیا. پھر کہیں گی فَإِذَا صَارَ شِيعَتَهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو آپ کے شیعہ جب آپ کے ساتھ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو وہاں رک جائیں گے. خداوند متعال یہ کہے گا کہ اتنا کچھ تو تمہیں مل گیا ہے، اب اس کے بعد یہاں پہ رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں شفاعت جناب سیدہ مل چکی ہے، اب کیوں رکے ہو؟ تو یہ جواب دیں گے کہ یا ربی احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل ھذا اليوم، اے پالنے والے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قدر و منزلت کو دیکھیں اور جانا جائے کہ ہماری قدر و منزلت تیرے نزدیک کیا ہے. یعنی قیامت کے دن شفاعت مل چکی ہے، جنت میں داخل ہونے، لیکن کہے کہ داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمیں ہماری قدر و منزلت نہ دکھائی جائے. تو خداوند متعال اب ان سے خطاب کرے گا یا احبائی، اے وہ کہ جو میری محبت کرنے والے ہیں، ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، پلٹ جاؤ جا کے دیکھو لوگوں میں سے کون تھا تم سے جو فاطمہ کے نام پہ تم سے محبت کرتا تھا. یعنی اس لیے تم سے محبت کرتا تھا کہ تم بھی فاطمہ سے محبت کرتے ہو. وانظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، جاؤ جا کے دیکھو کون تھا جس نے فاطمہ کے نام پہ تمہیں کھانا کھلایا. پھر کیا کرو؟ وانظروا من کساکم لحب فاطمہ، جانے کے بعد دیکھو کون تھا جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں لباس دیا. وانظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، کون تھا کہ جا کے دیکھو جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں پانی سے یا کسی بھی چیز سے سیراب کیا. یعنی یہ تمام کام کس نے کیے؟ 4 کام امام نے نقل کیے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا، پہلا کام ہے جس نے فاطمہ کے نام پہ محبت کی، دوسرا جس نے کھانا کھلایا، تیسرا جس نے لباس دیا، چوتھا جس نے فاطمہ کے نام پہ کچھ پلایا. وانظروا من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ، ایک اور کام کہ یہ جا کے دیکھو کون تھا وہ کہ جس نے تمہاری پشت پہ جب تمہاری کوئی برائی کی جا رہی تھی اس برائی کو تم سے دور کیا اس وجہ سے کہ یہ فاطمہ کی محبت کرنے والا ہے. یہ بھی بہت اہم عنوان ہے ہمارے نزدیک، البتہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ کے نام پہ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا، اس وجہ سے درگزر کرنا کہ سامنے والا جناب سیدہ کی محبت کرنے والا ہے، فاطمہ کی محبت کرنے والا ہے، اذیت پہنچائیے، جانے دو، چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ کیونکہ فاطمہ سے محبت کرنے والا ہے. یہ جا کے دیکھو کس نے کیا. خذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ، اس کا ہاتھ پکڑو اور پکڑ کے جنت کے اندر داخل کر دو. جس نے تم سے یہ تمام نیکیاں کیوں فاطمہ کے نام پہ. اب جب ہمارے ہاں مجالس ہوتی ہیں اور ہم مجلس کے بعد کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی اور عنوان ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ہی عنوان ہے کہ آنے والا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے درود بھیجا نام کے اوپر مجھے ہمارے استاد کا یہ جملہ ابھی تک یاد ہے کہ وہ یہ بات بہت تاکید کرتے ہیں کہ اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بار بار اہل بیت علیہم السلام کے نام آ رہے ہوتے ہیں تو ہر دفعہ تو خطیب اگر درود پڑھوائے تو بعض اوقات نہیں ممکن ہو پاتا. ہمیشہ کوشش کریں جب بھی نام آئے تو کم از کم دل میں درود ضرور پڑھا کریں، اور مجمع میں بھی اس بات کی تاکید کریں کہ درود پڑھنا کوئی بوجھ والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے کہ جو بوجھ کو آسان بناتا ہے. تو یہ تمام کام جس نے کی جناب سے ہم تو
کھانا کھلاتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جو آنے والا ہوتا ہے جناب سیدہ کے نام پہ آتا ہے، اس نام پہ آتا ہے کہ امام حسین کا پرسہ پیش کیا جائے اس کو، لہٰذا جب یہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو کوشش یہ تھی کہ جتنا ہمارے پاس پیٹرن ہے مجالس کا، از اول تا آخر بر صغیر میں خاص طور پہ مختلف مقامات پہ مختلف پیٹرنز ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ایک ایک چیز ایسی ہے یہاں پہ کہ جس کی اصل ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے جب مجلس کا یہ پیٹرن آئے اور یہ کہیں شبہ ایجاد ہو کہ یہ کام کیوں ہوتا ہے، اچھا یہ کام تبدیل کر لیجئے، اچھا اس کام میں کیا رکھا ہے، تو یہ وہ تمام کام ہے جس کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ہر ایک حدیث قصہ سے لے کے کوشش کی کہ ماتم تک اور تبرک تک ہمارے پاس کس طریقے سے روایات ہوں اس کو پیش کروں۔ اب آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے لیکچر سے ریلیٹڈ یا اس کے علاوہ، دیکھیں اس میں مختلف آراء ہیں اور آپ کو بھی اندازہ ہے کتنا اختلافی موضوع ہے یہ، تو آپ دیکھیں روایات کیا کہتی ہیں اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ جا کے پھر مجتہدین کے اقوال آپ دیکھیں۔ تو میں خود کے اپنی رائے بیان نہیں کروں گا، ہمارا مشکل یہ ہے کہ اگر میں اپنی رائے بیان کروں تو آپ رائے قبول کرنے سے زیادہ مجھے ایک پارٹی میں قرار دیں گے۔ تو روایات پڑھیں آپ اور خود نتیجہ نکالیں، روایات وافر مقدار میں موجود ہیں نتیجہ نکالنے کے لیے، تو آپ روایات پڑھیں۔ ایک اہم ترین کتاب خاص طور پہ ذاکرات کے لیے اس معاملے میں بھی کام آئے گی آپ کو اور باقی معاملوں کے اندر بھی، کامل الزیارات، اور مستند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے علم رجال کے نزدیک۔ ایک زمانے میں اس کے لیے آیت اللہ خوئی کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اس کی ہر روایت صحیح و سند ہے، بعد میں نظریہ تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اتنی اہمیت انہوں نے دی تھی اس کتاب کو کامل الزیارات۔ کامل الزیارات رائٹر ان کے اس وقت میں نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ابن بابوے یا ابن قولوے، خیر اس کا ترجمہ بہت معروف کتاب ہے، آپ کامل الزیارت لکھیں گی تو آپ کے پاس آ جائے گی، اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے ہمارے پاس۔ ایک ہم نے پہلے لیکچر دیا تھا، آپ لوگ شاید نہیں تھے، ایک الگ تھا، ریکارڈنگ تھی شاید اس لیکچر کی، جس میں عزاداری کے فقہی مسائل، تو یہ بھی ایک اہم عنوان ہے کیونکہ بہرحال ابھی ذاکری کے اعتبار سے کلاسز تھیں، تو کوشش یہ تھی کہ جو مجلس سے ریلیٹڈ عنوان ہے اس کو پیش کیا جائے اور ذاکرات جو ہے وہ خود کانسیپٹ آپ لوگوں کے کلیئر ہوں، انشاءاللہ ہوں گے، مزید پختگی آ گئی ہوگی کہ جو مجالس کے اجزاء ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا تھا کہ جو اب مثال کے طور پہ کوئی نوحہ ہے یا مطلقاً ہے، نوحہ ہے، حتی تلاوت قرآن ہے، اگر اس کو گانے کی طرز پہ پڑھا جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک عرفی مسئلہ ہے فقہ میں، یعنی فقہ نے اس کو عوام الناس کے اوپر چھوڑا ہے۔ عرفاً اگر یہ کہا جائے کہ یہ بالکل اسی لحن کے اوپر ہے جو حرام گانے کی غنا کی لحن ہوتی ہے تو حرام ہو جائے گا۔ اور اب اچھا اس میں یہ نہیں ہے عرفی مسئلہ، یعنی عرفی مسئلہ ہے کیا کہ بالفرض اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک یہ ہے تو میرے لیے حرام ہوگا، کسی کو نہیں لگتا تو اس کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے حرام ہو لیکن آپ کے گھر والوں کے لیے حرام نہ ہو، جو نئی جینزی آ رہی ہے وہ اس کو ایک الگ طریقے سے دیکھتی ہو، تو یہ خود فقہ نے اس کو عوام کے اوپر چھوڑ دیا، ہر شخص کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے، لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لوگ اگر اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں خاص اس ٹون کو کہ یہ غنا کی ٹون ہے تو حرام ہے، وَإِلَّا جائز ہے۔ یعنی اس کا مطلب آسان ہو گیا مسئلہ کہ ہم خود پیرامیٹر دیکھیں اور اپنی بات کو کسی اور کے اوپر بھی نہ جو ہے وہ لاگو کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اچھا دیکھیں ڈاؤٹ ہے تو حرام نہیں ہے، یقین چاہیے آپ کو، یقین عادتاً جب ہی آتا ہے جب انسان خود گانے سن رہا ہو، مطلب کیسے پتہ چلے گانے کی ٹون پہ، لیکن اگر ڈاؤٹ ہے تو مسئلہ نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے تو جائز ہے، لیکن اگر واقعاً یقین ہے کہ بالکل حرام ہے یہ تو پھر تو اٹھ کے جانا پڑے گا آپ کو، جب وہ ختم ہو جائے واپس آ جائیں آپ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں استماع نہ کریں، سماع ہوں، ہاں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے استماع نہ کریں، استماع ہو، مثال کے بس میں بیٹھی ہوئی ہیں گانے کان میں پڑھ رہے ہیں
تو استماع نہیں ہے، سماع ہے، یعنی کان میں اس کو توجہ سے نہیں سن رہے، آواز آ رہی ہے. لیکن یہ بھی بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہو کہ آپ کو یقین ہو جائے پورا، یعنی 100% ہو. یقین کا مطلب کیا ہے؟ 100% ہو، شک نہیں ہو. یعنی یہ میرے سامنے مائک رکھا ہوا ہے، شک نہیں ہے مجھے، یقین ہے. ایسی کیفیت ہو کہ یہ جو ہے وہ غنا کی طرز کے اوپر ہے، تو جا کے حرام ہوگا. اور اس میں نوحے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں تلاوت قرآن کا مسئلہ بھی. آیت اللہ ثانیہ نے خاص طور پر مسئلہ لکھا ہے کہ اس میں فرق نہیں ہے کہ نوحہ ہے منقبت ہے، بلکہ اگر تلاوت قرآن ہے، دعائے کمیل ہے اور اس طرز کے اوپر ہے جو غنا کی طرز ہے، تو جو ہے وہ جب بھی حرام ہو جائے گا. اپنا اپنا شخصی فیصلہ ہی ہے. جی سورہ ذاتی طور پہ میری نہیں نگاہ سے گزرا. روایت ہے اس بارے میں کوئی؟ یعنی ورد کرتی ہیں، سورہ مزمل کو پڑھتی ہیں، تو اس سے پہلے نوحہ پڑھ لیں، مرثیہ پڑھ لیں. اچھا 313 دفعہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے، واجب تو ایسے بھی نہیں ہے. نہیں معلوم مجھے اس کے بارے میں، میری ذاتی طور پہ تحقیق نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا مجھے. لیکن بہرحال میری ذاتی طور پہ تحقیق نہیں ہے اس بارے میں، تو میں کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتا کہ آیا وہیں سے آیا یا نہیں آیا. اب دیکھیں، شاعری کی ایک جو بہت مشکل کہہ لیں اس کو، یا اس کا کمال یہی ہے کہ اس کا تخیل ہوتا ہے. تخیل سے نکال کے شاعری آپ کہیں تو شاعری نہیں ہو پائے گی وہ. دیکھیں میں آپ کو کچھ اشعار ہیں سناتا ہوں. یہی جو روایت ابو ہارون تھی، میں نے اس کو کیونکہ بیچ سے حصے پڑھے تھے. انہوں نے پورا مرثیہ پڑھا، لیکن پورا مرثیہ میں کامل الزیارت کے اندر نہیں ملتا. 2 اشعار ہیں. ویسے آپ سرچ کریں دیبل کے اشعار جو امام رضا کو آپ نے سنائے تھے، پوری روایات ہمارے پاس موجود ہے. دیبل خزاعی امام رضا ان کے اصحاب میں سے تھے، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے، اور یہ اشعار سنائے کرتے تھے. تو ان کا پورا آپ کو مرثیہ مل جائے گا. اب ترجمہ کرنا بھی آسان ہے آپ کے لیے، اتنی مشکل نہیں ہوگی. عربی صاحب اس کو گوگل سے پک کریں، چیٹ GPT سے ترجمہ کر لیں، تو تقریباً آپ کو معنی ایک حد تک واضح ہو جائے گا. غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا اشعار ہیں. ایک شعر جو انہوں نے پڑھا تھا کہ یا مریم قومی فندبنی مولاک، کہ اے مریم کھڑی ہو، آ کے اپنے مولا کو استقبال کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک تخیل تھا وہاں پہ. لیکن ایک یہاں پہ خاص طور پہ اہمیت ہے جو آیت اللہ ثانی نے اپنی نصیحتوں کے اندر بھی بطور فتویٰ تقریباً نقل کی ہے کہ کوئی ایسا مطلب نہ ہو تخیل کے اندر بھی یا شعر کے اندر کہ جو حد غلو تک چلا جائے. یہ یعنی اس کی میدان جو نثر ہے اس سے تو کھلا ہوا ہے، صحیح ہے. جو نثر یعنی جو انسان خطابت کر رہے ہیں، جتنی قیودات خطابت کے لیے اتنی اشعار کے لیے نہیں ہیں، لیکن اشعار کے اندر بھی کچھ قیودات ہیں، اور وہ یہ کہ حد غلو تک نہ جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ امام علی کو نعوذ باللہ من ذالک خدا بنایا جائے، یا وہ افعال کے جو خدا سے خاص ہیں، رازق ہونا، خالق ہونا، ان کو ان سے منسوب کر دیا جائے. تو اس کے علاوہ پھر میدان اس کے اندر نسبتاً وسیع ہوتا ہے. درود بھیجیں محمد والے محمد.